جو کہ میں 9 سال سے وہ اذیت میں جو رات میرے ذہن میں آتے ہیں کہ میرے بھائی کو کیسے اٹھا کر لے کر گئے، میرا نیند ختم ہو جاتا ہے تو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو اسی ٹائم میرے بھائی کے آنکھوں سے آنسو آیا، بولتا ہے میرا گناہ کیا ہے مجھے لے کر جا رہے ہو، بولتے بس چلو۔ نصیب اللہ آبادی نے جی آئے، میرا بھائی چھوٹا بھائی ہے، 25 نومبر 2014 سے یہ میرے سامنے لاپتہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔ ناظرین، آج میں پھر ایک بار جو ہے بلوچ دھرنے میں موجود ہوں جو مسنگ پرسنس کا ہے۔ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے، انہوں نے ایک تصویر ہاتھ میں لے رکھی ہے کہ جن کے پیارے جو ہیں 25/11/2014 سے لاپتہ ہیں، تقریباً 2024 چل رہا ہے، جو 10 سال جو ہے نا گزر چکے ہیں، ابھی تک ان کے جو ہے نا کسی ان کے پیارے ہیں جو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آئیں جانتے ہیں ان سے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویل چیئر پہ تربت سے یہاں پر جو ہے تشریف لائے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کا نام؟ امین اللہ آبادی میں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہ بھائی ہیں نجیب اللہ؟ نصیب اللہ آبادی نے جی آئے، میرا بھائی چھوٹا بھائی ہے، 25 نومبر 2014 سے یہ میرے سامنے لاپتہ ہو گئے۔ اچھا، آپ اس ٹائم جو موجود تھے جس ٹائم ان کو جو ہے نا لے جایا گیا؟ جی ہاں، میں بالکل ادھر موجود تھا۔ وہ بازار میں ہم لوگوں کا دکان تھا، وہ بند کر رہا تھا، مغرب کی نماز کے ٹائم تھا، وہ دکان بند کر رہا تھا تو اسی ٹائم سیکیورٹی فورسز آ کے اسے اٹھا کر لے کر گئے۔ آپ کے سامنے لے کر گئے تو آپ نے ان سے یعنی کہ کوئی سوال کیا ہو کہ آپ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو، ان کا قصور کیا ہے، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جی میں نے تو مذمت بہت کی، ادھر بیٹھا ادھر میں نے بولا نہیں کرو، کیوں لے کر جا رہے ہو، تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کو سامنے کھڑے ہو کے اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو اسی ٹائم میرے بھائی کے آنکھوں سے آنسو آیا، بولتا ہے میرا گناہ کیا ہے مجھے لے کر جا رہے ہو، بولتے بس چلو۔ اس کو زبردستی اس کے خود کی چادر سے اس کے آنکھیں بند کر کے اسے گاڑی میں بٹھا کر لے کر گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ؟ جی میں 9 سال سے اسے ڈھونڈ ہی رہا ہوں۔ اس دن میرے بھائی کو لے کر گئے، اسی دن کے بعد اس کی تصویر میرے ہاتھ میں پڑ گیا۔ آج تک میں ہر فورم پہ، ہر پروٹیسٹ پہ، ہر GATs میں، ہر عدالت کی اسی دروازے پہ گیا ہو کہ میرے بھائی کو انصاف ملے، لیکن آج تک میرے بھائی کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ کہ میں گیا کمیشن میں بھی، کمیشن کا حتمی فیصلہ بھی میرے بھائی کے حق میں ہوا کہ ناگناہ سے چھوڑا جائے، اس کے باوجود بھی آج تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو، ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہو کہ آیا کہ یہ ابھی کہاں ہے؟ جی نہیں، پتہ چلتا تھا تو بہت خوشی کی بات تھا، لیکن آج تک اس کا کوئی حال احوال نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں یا آپ کی آواز کیسے جو ہے نا پہنچا سکتے ہیں؟ جی میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ ساتھ سارے لاپتہ بلوچوں کو لے کر آئے، جو کہ میں 9 سال سے وہ اذیت میں جو رات میرے ذہن میں آتے ہیں کہ میرے بھائی کو کیسے اٹھا کر لے کر گئے، میرا نیند ختم ہو جاتا ہے تو ابھی میں اس کیمپ پہ آیا ہوں۔ ادھر ہر کسی کے بات سن کے اس کا تو کہانی مجھ سے بھی زیادہ دکھ بھری ہوتا ہے، کیونکہ سب کے ساتھ اسی طرح کا کہانی ہے، سب کے بچوں کے ساتھ یہی کہانی۔ ابھی میرا بھائی تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھا، وہ بہت تعلیم میں شوق رکھنے والا تھا، تو ابھی 9 سال سے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی تو ساری زندگی ختم کری۔ ابھی میں اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے لاسٹ جتنے بھی وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم اور اذیت ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم یہی اپیل کرتے ہمارے بھائی کے ساتھ ساتھ سارے لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کیا جائے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بھائی ان کی جو ہے نا دکان شام کے ٹائم جو ہے نا بند کر رہے تھے، اس ٹائم جو ہے نا ان کے بھائی کو اٹھا کے لے جایا گیا، لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ان کے بھائی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، اس کا قصور کیا تھا۔ تو یہ آج جو ہیں یہاں اسلام آباد پریس کلب کے باہر گزشتہ تقریباً 44 دن ہو چکے ہیں غالباً ان کو یہاں بیٹھے ہوئے، تو یہ اسی طریقے سے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بھائی کو قانونی طریقے سے باہر لانے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ جی